آزاد ڈیجیٹل سے میں ہوں آپ کے ساتھ ظاہر محمود. ناظرین، آج کی تازہ ترین خبر یہ ہے کہ علی امین گنڈا پور جو کہ کے پی کے وزیر اعلیٰ تھے اب نہیں رہے اور انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے خصوصی طور پہ بانی پی ٹی آئی عمران خان صاحب کے حکم پہ یہ استعفیٰ دیا ہے. اور بہت ساری خبریں جو ہیں وہ بھی گردش کر رہی ہیں کہ علی امین گنڈا پور صاحب 22 جو ہیں وہ ایم پی ایس کے ساتھ مل کے ایک فارورڈ بلاک بھی بنا رہے ہیں، اور سہیل آفریدی کو بانی پی ٹی آئی عمران خان نے نیا وزیر اعلیٰ جو کے پی ہے وہ لگانے کا اعلان کیا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں جوہر شاہ صاحب، جنہوں نے 2 ہفتے قبل ہی یہ پیشن گوئی کر دی تھی کہ علی امین گنڈا پور جانے والے ہیں، اور تب کوئی بھی شخص ان کی اس پیشن گوئی پہ یقین نہیں کر رہا تھا. اور ایون ہم بھی یہ سن کر شوق ہوئے کہ علی امین گنڈا پور نے اتنی عجلت میں جو ہے وہ آج استعفیٰ دے دیا. تو ہم جوہر شاہ صاحب سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ انہیں اندر کی خبر کہاں سے ملی، 2 ہفتے پہلے انہیں کیسے پتہ چل گیا کہ علی امین گنڈا پور صاحب جا رہے ہیں، اور آج کی جو ڈیولپمنٹس ہیں اس حوالے سے ہم جو اہم گفتگو ہے وہ جوہر شاہ صاحب سے کرتے ہیں. السلام علیکم جناب، کیسے حال ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، شکر الحمدللہ. جوہر شاہ صاحب، آپ نے 2 ہفتے پہلے یہ خبر دی کہ علی امین گنڈا پور صاحب جا رہے ہیں، آپ کو یہ کوئی خواب میں آیا؟ کہاں سے پتہ چلا؟ آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ بہت عرصے سے خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کے اندر اختلافات بڑھنے لگے تھے. اس میں کتنی دڑیں سامنے آئی تھی کہ ایک دڑا جو ہے ایک گروپ جو ہے وہ علی مخان کا ہے، دوسرے علی امین گنڈا پور کے ہے، تیسرا بھی کوئی ہے، اور وہ جو عرفان ہے ان کا بھی ایک اپنا گروپ ہے. تو ان گروپ نے بارہا عمران خان صاحب سے کسی نہ کسی حوالے سے اس کو شکایت لگائی ہے کہ علی امین گنڈا پور کی وجہ سے خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کمزور ہونے لگی ہے، تو ان کا کچھ حل نکالا جائے. اب جب ہم نے یہ خبر بریک کی تھی، یہ سب کو، ہمارے سارے خیبر پختونخوا کے صحافیوں کو پتہ تھا کہ علی امین گنڈا پور کے کاغذات درست نہیں جا رہے ہیں. اچھا. اور آخری جو اس نے جلسہ کرایا پشاور میں، تو ان کو ایسی کہ تیسی اتنی گالیاں بڑی ہے، جوتے لہرائے گئے، جوتے لگائے. اور ان کو پتہ تھا کہ آپ کو پتہ ہوگا کہ جب بھی کوئی پارٹی ایسا بڑا جلسہ کرانے جا رہا ہے تو اس کا قیادت جو ہے نا آخر میں تقریر کرتا ہے. ان کو یہ بھی پتہ تھا کہ جب میں آخر میں تقریر کروں گا تو مجھے وہ ساری تنقید کا نشانہ بنائیں گے. تو اس نے سب سے پہلے تقریر کی، اور اس کے باوجود بھی ان کو اتنی تنقید کا نشانہ بنائے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. سارے سوشل میڈیا اور ٹی وی چینلوں نے اس کو بریک بھی کیا ہے کہ علی امین گنڈا پور کو بہت ساری تنقید کا سامنا کرنا پڑا. جو اس کا ثابت یہ ہوا کہ علی امین گنڈا پور کے کاغذات درست نہیں ہیں اور وہ جانے والے ہیں. تو اس سے ثابت ہو گیا ہے کہ خیبر پختونخوا میں اور اس کی جو مرکزی قیادت ہے ان کو پتہ تھا کہ اب علی امین گنڈا پور کے پاس کوئی راستہ نہیں. لوگ جا رہے ہیں، عمران خان سے مل رہے ہیں، شکایتیں لگا رہے ہیں کہ علی امین گنڈا پور جو ہے وہ پارٹی کو وہ نقصان پہنچا رہے ہیں جو مستقبل میں ہو سکتے ہیں کہ اس میں بہت سارے فارورڈ بلاک نظر آ جائے. اب اس نے جو آخرکار یہ خبریں بھی آ رہی تھی کہ علی امین گنڈا پور نہیں جا رہے، یہ افواہیں ہیں. پھر اس کے بعد جب سلمان اکرم راجہ نے میڈیا سے گفتگو کی اور انہوں نے تصدیق کر دی کہ آپ وہ ختم ہو گئے ہیں اور سہیل آفریدی نیا وزیر اعلیٰ ہوں گے، تو بس سارے لوگ خاموش ہو گئے، افواہیں دم توڑ گئی اور نئے وزیر اعلیٰ کے لیے لابنگ شروع ہو گئی کہ یہ وہ کیا ہے. تو سہیل آفریدی کا جب انہوں نے نام دے دیا تو پھر کیوں لابنگ شروع ہو گئی؟ سہیل آفریدی بہت نیا ہے ہمارے خیبر پختونخوا کے لیے، نئی قیادت ہے. کتنی عمر ان کی؟ وہ تقریباً 30-32 کے، وہ تو نوجوان ہے، بہت نوجوان ہے. اور آپ کو پتہ ہے پی ٹی آئی کے درمیان یا عمران خان کی بات کروں تو وہ یوتھ پہ زیادہ یقین کرتے ہیں. لیکن 30 سال کا بچہ تو بڑا جذباتی ہوگا، وہ تو معاملات اس طرح نہیں چلا پائے گا. یار اس طرح بھی نہیں ہے کہ وہ سارے فیصلے اپنی طرف سے کریں گے، اس کے ساتھ ٹیم ہوگی، خیبر پختونخوا میں ٹیم ہوگی، مرکزی ٹیم ہوگی، اس کے عمران خان کے جو احکامات ہیں وہ بھی اس کو پہنچائیں گے، اسی کے مطابق وہ آگے جائیں گے نا. اس طرح نا وہ خیبر پختونخوا کا وزیر اعلیٰ ہے، ایک بادشاہ جیسا ہے، تو اکیلے تو فیصلے نہیں کرتے نا. کہیں ایسا نہ ہو کہ سہیل آفریدی صاحب کے پی کے لیے جو ہے وہ وزار صاحب نہ ثابت ہو جائیں. تقریباً یہ بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ ادھر سے پہلے تو علی امین گنڈا پور صاحب استعفیٰ کی باتیں افواہ سمجھ رہے تھے، لیکن جب سلمان اکرم راجہ نے یہ کیا، وہ علیحدہ بات ہے، اس پہ ہم بات نہیں کریں گے اس نے کیوں اجرت میں یہ کیا. اور سب سے پہلے انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے کہ سارے افواہیں ختم ہو جائے. اس نے کیوں کیا یہ پارٹی کے اندر یہ 2-3 روز میں اب واضح ہو جائے، سب کو واضح ہو جائے کہ بعض لوگوں کو پتہ بھی ہے. لیکن سہیل آفریدی کے بارے میں وہ بہت ینگ ہے اور اس کو انکریج کر رہے ہیں تاکہ نئی قیادت آ جائے اور
وہ اس صوبے کے باغ سنبھال لیں. اچھا، علی امین گنڈا پور بڑے شاندار سپاہی رہے خان صاحب کے. خان صاحب کو بڑا زوم تھا ان پہ، اور انہوں نے اپنی پسند سے سارے جو ہیں وہ ہواؤں کے مخالف جا کے انہوں نے علی امین گنڈا پور کو منتخب کیا تھا. ٹھیک ہے، ان کی رپورٹیں ٹھیک نہیں جا رہی تھیں، یا جلسے میں جو ہے وہ ان کے اوپر تنقید ہوئی، تو کیا خان صاحب نے صرف اس بنیاد پہ ان کو ہٹا دیا جی کہ دھڑے بازی ہو رہی ہے یا لوگ ان کے بارے میں ٹھیک خبر نہیں دے رہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ علی امین گنڈا پور کس طرح ڈیلیور نہیں کر پائے جس کی بنیاد پہ خان صاحب نے ان کو ہٹایا؟ یار یہ سب کو پتہ ہے، بچے کو پتہ ہے کہ علی امین گنڈا پور کی وجہ سے پارٹی میں بہت سارے اختلافات آئے ہیں. وہ کسی کی بات مانگ نہ رہی ہے. وہ یہاں بھی وہ غلط بیانی کر رہے تھے کہ وہ اڈیالہ جیل جا رہے ہیں اور اسے ملاقات کر رہے ہیں، حالانکہ وہ مل نہیں رہے تھے. اچھا. اور وہ لوگ کہہ رہے ہیں، ذرائع کہہ رہے ہیں کہ وہ ادھر ملاقات کرنے نہیں جا رہا تھا. عمران خان کو بھی پتا تھا کہ یہ اسی طرح نہیں جا رہا جس طرح اس نے ان پر یقین کیا تھا. تو یہ ساری باتیں اور اس کی پارٹی قیادت جو مرکزی قیادت ہے وہ بھی یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ اس کے ساتھ کیا کرے. جو خان صاحب نے اس کو منتخب کیا ہے ادھر اتنی بڑی کرسی اس کو دی ہے، تو ظاہری بات ہے وہ اس کی بات ماننے پڑتے ہیں، لیکن اندر کی بات تو ہر کسی کو معلوم نہیں ہوتی نا. تو اگر استعفیٰ نہ دیتے علی امین گنڈا پور صاحب، نہ ریزائن کرتے، ڈٹ جاتے اگر وہ خان صاحب کے خلاف ہوتے، تو پھر کیا ہو سکتا؟ تو اس سے پہلے جو اس نے کہا تھا کہ عمران خان کا جو فیصلہ آئے گا وہ اس کو مانے گا، لیکن اس سے ملنے بھی نہیں جا رہا تھا. نہیں، جو آپ استعفیٰ نہ دینے کی بات جو کہہ رہے ہیں، تو اس سے پہلے ایک ہفتہ پہلے اس نے کہا تھا کہ اگر میری وزارت ختم ہونے جا رہی ہے یا عمران خان مجھے کہے کہ وزارت چھوڑ دے تو میں ایک سیکنڈ میں اس میں وہ لملیٹ نہیں کروں گا اور میں وزارت چھوڑ دوں گا. تو وہ اپنی اس عہد کو تکمیل کے لیے وہ قائم تھا، حالانکہ اتنی بڑی وزارت کوئی خوشی سے نہیں چھوڑ رہا. اچھا، کون سے ایسے دھڑے انہوں نے پی ٹی آئی میں، کے پی میں بنائے ہیں کہ جن سے خان صاحب کو بھی تکلیف ہوئی کہ یہ پارٹی کو تقسیم کر رہے ہیں؟ ذرا کھل کے بتائیے ان کے نام. یار اس طرح تو نہیں بتا سکتے، کیونکہ یہ بات ان کی قیادت کو وہ بری لگے گی. تو لگتی رہے. سوشل میڈیا میں یہ بات چیز جو ہے وہ بہت زور شور سے جاری ہے، کیونکہ سوشل میڈیا ایکس پہ لوگ اپنی اپنی وہ اسکورنگ کر رہے ہیں اور پی ٹی آئی دھڑا دھڑ کے اسکورنگ کر رہے ہیں، وہ بہت خوش ہے. اچھا، پی ٹی آئی خوش ہیں. جو پی ٹی آئی علی امین سے ان کے بہت سارے اختلافات تھے پارٹی ٹکٹوں میں، یہ سینٹ کی ٹکٹوں میں جو اس کو بہت ساری شکایت تھی، وہ لوگ بہت خوش ہیں. اور عنقریب یہ آپ دیکھیں گے کہ وہ عمران خان صاحب سے ملیں گے اور وہ اس کو یہ مبارکباد دیں گے کہ آپ نے جو فیصلہ ابھی کیا ہے یہ بہت درست تھا. ہاں، آپ نے مطلب کارکردگی کوئی نہیں دکھانی، بس بیچ میں ایسے سٹنٹس مار کے جو ہے وہ عوام کو اب دھیانے لگائے رکھیں. اصل میں یوتھ بھی اس لڑکے کے ساتھ ہے، کیونکہ لڑکوں نے، یوتھ نے خاص کر اس کی بہت خیر مقدم کیا ہے، اور وہ کہہ رہے کہ یہ ہم میں سے ہے، نوجوانوں میں سے. نوجوان سوچ جو ہے وہ عمران خان کا بھی ہے اور ہو سکتے ہے کہ صوبے کے لیے کچھ کر لے. سہیل افریدی کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتائیں، آپ تو جانتے ہوں گے کہاں سے ہیں، کس طرح کے ان کے مزاج ہیں، کس طرح کے وہ وزیر اعلیٰ ثابت ہوں گے. مطلب یہ پی ٹی آئی میں آپ کو یہ میں بات بتا دوں کہ پی ٹی آئی میں سارے لوگ جو زیادہ تر لوگ وہ نئے ہیں، ان کو سیاست کا اتنا پتہ نہیں ہے، لیکن جو جن بیٹھکوں میں یا جن محفلوں میں وہ بیٹھتے ہیں اور مطلب جس طرح اس کی گرومنگ ہوتی ہے، تو اس سے ثابت ظاہر ہو رہا ہے کہ وہ مطلب صحیح طرف پر جا رہے ہیں. تو خیبر پختونخوا سے خیبر سے تعلق رکھتے ہیں. ہمارے خیبر پختونخوا کا ایک اہم ضلع ہے اور ادھر بہت سارے پی ٹی آئی لوگ ہیں، کارکن ہیں، اور وہ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں. اور یہ جو ہے پشاور سے نزدیک ہے، مطلب پشاور میں اس کا آنا جانا بہت زیادہ ہوتا ہے. پشاور آج کل سیاست کا گھر بن چکا ہے اور دور پڑتا تھا. ہاں، یہ ایک ہفتہ بہت رونق رہے گی اور وزیر اعلیٰ ہاؤس میں بہت سارے لوگ آئیں گے جن پر یہ دروازے بند ہو چکے تھے، اب کھل گئے ہیں. اچھا، تو وہ جو ایک خبر آ رہی ہے کہ 22 لوگوں کے ساتھ ایک فارورڈ بلاک بنانے جا رہے ہیں علی امین گنڈا پور صاحب، اگر وہ بالفرض بنا لیتے ہیں تو پھر تو یہ بڑی غیر یقینی صورتحال بن جائے گی. پھر تو وزارت اعلیٰ نظر نہیں آتی سہیل افریدی کے پاس جائے. یہ بھی ایک افواہ ہے اور یہ بھی ہے کہ جن لوگوں کی فارورڈ بلاک بن رہی ہے ان پہ کیسز بھی ہے. ہاں، تو ہو سکتے ہیں وہ ڈسکوالیفائی خود ہی فارورڈ بلاک بنے اور ساتھ ہی ڈسکوالیفائی ہو جائے تو پھر کیا کہیں گے. چلے، تھینک یو سو ویری مچ جوہر شاہ صاحب، بڑی مفید معلومات ہمیں ملی ہیں. تو ناظرین، جوہر شاہ صاحب کے ساتھ ہم نے ڈسکور کرنے کی کوشش کی ہے کہ کیا جو ہے وہ وجوہات تھیں کہ علی امین گنڈا پور صاحب کو وزارت اعلیٰ سے ہاتھ دھونا پڑے، اور انہوں نے کس بنیاد پہ 2 ہفتے پہلے ہی جو ہے وہ یہ پیشن گوئی کر دی تھی کہ یہ بھائی صاحب جانے والے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے سہیل افریدی صاحب کو بھی جاننے کی کوشش کی. تو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ولاگ پسند آیا ہوگا. اس کے ساتھ ہی ہمیں دیجیے اجازت، دیکھتے رہیے آزاد ڈیجیٹل. خدا حافظ.